جو عمل کیا تو وہ گنجائش کے لیے ہوتا ہے، گنجائش کے لیے کہ کہیں امت پہ فرض نہ ہو جائے، وہ گنجائش دینے کے لیے ہوتا ہے۔ تو سارے تو ہمارے جیسے تو گنجائش ہی تلاش کرتے ہیں، تو آپ نے اس دن سہارا بستی کا کپڑا پہنا ہوتا، اس کی زمین سفید ہوتی تو اس پر دھاریاں سرخ ہوتی، سرخ دھاریاں ایسے سفید، تو آپ نے وہ چادر ایسے اڑی ہوئی تھی، نیچے تھا اوپر وہ چادر، تو بڑا، اور آپ نے جو احرام باندھا تھا احرام، تو اسی سہارا بستی کے کپڑے کا کپڑا آیا تھا، وہ بغیر سرخ دھاریوں کا تھا، صرف خالی سفید، آپ نے احرام بھی اس کا باندھا تھا۔ تو اس دن آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، اوپر چودھری کا چاند تھا۔ جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتا پھر کبھی آپ کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا پھر آپ کو دیکھتا، تو آپ مجھے چاند سے زیادہ حسین اور روشن نظر آ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کپڑا سی رہی تھی، سوئی ہاتھ سے گر گئی اور چراغ تھا نہیں تو ٹٹول نہیں، نظر نہیں آئی۔ اتنے میں ہمارے نبی اندر داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کی شعاع سے سوئی چمکنے لگی۔ جس کے چہرے کا نور ایسا، اس کے اندر میں کیسا نور ہوگا، وہ اندر کیسا نور ہوگا۔ تو جو ایسا حسین ہو وہ 40 سال کی عورت سے کیوں شادی کرے گا؟ پھر 25 برس گزار دیے، جب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچے اور بڑھاپے نے آ کے دستک دینا شروع کی، 50 برس ہو گئے، 51 برس کی عمر میں حضرت سودا سے شادی، پھر 53 برس کی عمر میں حضرت عائشہ سے شادی فرمائی، پھر 53 سے 63 تک آپ نے 9 شادیاں کی۔ بڑھاپے میں شوق لگ جاتا ہے، بڑھاپے میں تو اگلے شوق بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ شوق کی شادیاں نہیں تھیں، یہ امت کی عورتوں اپنی بیٹیوں پر رحم کیا۔ سارے امتی ہیں، ہم ان کے بیٹے، اور ساری عورتیں ان کی بیٹیاں، تو اپنی بیٹیوں پر رحم کیا کہ ممکن ہے خدیجہ کی نقل 100% نہ اتر سکے، تو 11 نمونے سامنے کھڑے کر دے، چلو اس کے پیچھے چل دو، عائشہ کے پیچھے چل دو، ام سلمہ کے پیچھے چل دو، ام حبیبہ کے پیچھے چل دو، جویریہ کے پیچھے چل دو، زینب بنت خزیمہ کے پیچھے چل دو، اور زینب بنت جحش کے پیچھے چل دو، اور تم صفیہ کے پیچھے چل دو، میمونہ کے پیچھے چل دو، کسی کے پیچھے چل دو، منزل مل جائے گی۔ یہ شوق کی ہوتی تو 25 سال میں آپ کرتے کٹھی 4، اور آپ 15 سال کی لڑکی 20 سال کی لڑکی سے شادی کرتے۔ جوانی ڈھلنے لگی، بڑھاپا آنے لگا تو شادیاں شروع ہو گئی، ادھر اسلام پھیلا، ادھر اسلام کی آمد و آمد، ادھر عورتیں آ رہی، مرد آ رہے، تو اللہ کے نبی نے اپنے گھر کھول دی، چونکہ 10ویں 9ویں دن تو آپ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچتے تھے، 9 بیویاں باری باری، 9ویں دن خامد کی باری آ رہی، 8 دن اللہ کے محبوب کی بیوی ہماری مائیں فارغ بیٹھی ہوئی ہیں، عورتیں آ رہی ہیں، سکھایا جا رہا ہے، عورتیں آ رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے، اور گھر کا کام بھی کوئی نہیں، وہاں نہ تو کوئی کچن تھا ہے، اور نہ وہاں کوئی ایسا باتھ روم تھا، نہ وہاں کوئی پھول تھے، گلدستے تھے، نہ صوفے تھے، نہ قالین تھے، نہ مسیریاں تھیں، نہ ٹیبل، نہ کچھ بھی نہیں، چراغ بھی نہ جلتا تھا، حتیٰ کہ جس دن آپ دنیا سے جا رہے تھے اس دن بھی آپ کے گھر میں تیل نہیں تھا چراغ جلانے کے لیے، اما عائشہ پڑوسن سے تیل ادھار مانگ کے لائی تھی اور چراغ جلایا تھا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ آپ نے ہر روپ آپ کے شایان شان تھا وہ پورا کر کے دکھایا، جو آپ کے شان کے مناسب نہ تھا صحابہ سے کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ساتھی دیے، ایسے ساتھی دیے تو جو ساری کائنات کا پھر خلاصہ بنے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کلم وعد اللہ الحسنى، اے میرے محبوب میں تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ پھر اس میں سے 10 مبشرہ بنائے، 10 جن کو اللہ کے نبی نے اکٹھے ایک سانس میں جنت کی بشارت دی۔ آپ نے ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، اور علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، عبد الرحمن جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید جنتی۔ یہ 10 آدمی ہیں جن کو آپ نے ایک دم جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان کو عشرۃ مبشرہ کہا جاتا ہے، وہ 10 آدمی جن کو جنت کی بشارت۔ پھر اس کے علاوہ ابو بکر کو فرمایا کہ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کے معاملے
تمام آپ کو جانتا ہوں، جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کھل جائیں گے، ہر دروازہ تمنا کرے گا یہ ہستی میرے اندر سے گزرے، تو ہر دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا مرحبا۔ تو سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا یہ ابو بکر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے رات بھی جنت میں محل دیکھا، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا ایک قریشی کا ہے۔ میں جب اس میں داخل ہونے لگا تو میں نے سمجھا میرا ہے، جب قریشی کہا تو میں سمجھا میرا ہے۔ جب میں داخل ہونے لگا تو مجھے فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا رفیق عثمان ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر یوں اپنے قریب کر لیا، پھر فرمایا علی تجھے خوشخبری ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ یہ خوشخبری اور کسی کو نہیں سنائی آپ، یہ صرف علی کو ملی ہے کہ علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا راضی ہو راضی ہو؟ تو علی رونے لگے، کہا یا رسول اللہ میں بالکل راضی۔ پھر آپ نے فرمایا طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک حواری، میرے 2 حواری۔ حواری کا کوئی ترجمہ اردو میں ایک لفظ میں کوئی نہیں، ایک لفظ میں کوئی نہیں، یوں سمجھو جان نثار قریب کا ترجمہ۔ تو ہر نبی کا ایک، میرے 2، ادھر طلحہ ادھر زبیر، دائیں بائیں چلنے والے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ساتھی عطا فرمائے جو ہمارے لیے نمونہ بن کے دنیا سے گئے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی صرف عبادات میں نہیں کہ نماز زندہ، اب تو نماز بھی مٹ گئی بھائیو، دیکھو نا کتنا بڑا محلہ ہے اور کتنی چھوٹی سی مسجد ہے، یہ بھی نہیں بھرتی 60 آدمی تو ہم آئے ہوئے 70، اس کے باوجود بھی فجر کی نماز میں اندر ہی نمازی تھے، سارا برآمدہ خالی، ظہر کی نماز میں اندر ہی تھے برآمدہ خالی، اثر میں کچھ آ گئے، کچھ ہماری جماعت کا سن کے لا گئے، اور دائیں بائیں سے آ گئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں شکایت کر رہی ہیں کہ خانے وال کے اکثر لوگ بے نمازی ہیں، یہ رو رہی ہیں، ان کا تنگ صحن، ان کا تنگ اندر کا دامن بتا رہا ہے، نمازی تھوڑے ہیں بے نمازی زیادہ ہیں۔ تو سارا خانے وال سجدوں میں سر جھڑک دے، عورتیں گھروں میں مصلے کو آباد کریں، مردوں کی دوڑ نوجوانوں کی دوڑ مسجد کو ہو، اذان باہر کی نقل و حرکت کو بند کرنے کے لیے ہے اور مسجد کی نقل و حرکت کو زندہ کرنے کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اے مشرق والو آ جاؤ، اللہ اکبر، اے مغرب والو آ جاؤ، اللہ اکبر، اے شمال والو آ جاؤ، اللہ اکبر، اے جنوب والو آ جاؤ، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، کیوں آؤ؟ حی علی الفلاح، اب دکان کھولنے میں کامیابی نہیں، اب نماز پڑھنے میں کامیابی ہے، ادھر آؤ یہاں کام بنے گا۔ کوئی بے نمازی نہ ہو اور عبادت کے ساتھ حضور والی معاشرت ہو۔ ہمارے نبی کی معاشرت کے 3 اصول ہیں، تصل من قطعک، تعطی من حرمک، تعفو عن من ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑو، جو تمہارا حق تمہیں نہ دے تم اسے اس کا حق ادا کرو، جو تم پر زیادتی کرے تم اسے معاف کرو۔ یہ معاشرت کے آداب ہیں۔ اللہ کے نبی کا یہ 3 آداب معاشرت کے ہیں۔ یہ آداب اگر زندہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خانے وال کو جنت بنا دے گا۔ تو میرے بھائیو اختلاف نہیں مٹ سکتا، لیکن اختلاف کے باوجود محبت کرنا فرض ہے۔ میاں بیوی میں اختلاف موجود، باپ بیٹے میں اختلاف موجود، بھائی بھائی میں اختلاف موجود، 2 وکیلوں میں اختلاف موجود، ڈاکٹروں کی رائے میں اختلاف موجود، اور انجینئروں کی رائے میں اختلاف موجود، ذمہ دار کی رائے میں اختلاف موجود، سائنسدانوں کی رائے میں اختلاف موجود، اور خود اپنے اندر اختلاف موجود۔ کیا یہ کروں کہ یہ کروں، یہ کروں کہ یہ کروں؟ بتاؤ، ایک جان ہے اور وہ بھی اختلاف کا شکار ہے، یہ کروں کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کروں کہ یہ کروں۔ اور ایک ہو کر بھی جب اختلاف موجود ہے، سمجھ رہے ہو، اختلاف انسانی فطرت ہے، یہ نہیں مٹ سکتا۔ کہتا یہ ساری فرقہ واریت فلاں نے پھیلائی، فلاں نے پھیلائی، فلاں، بے شک ہم سب ہی اس کے مجرم ہیں، صرف اس میں ایک طبقہ قصوروار نہیں، ہم سب قصوروار ہیں۔ ہاں، جیسے ہمارے نصیب کے ڈوبنے میں صرف حکومت قصوروار نہیں ہے،
ایک دفعہ عرفان صدیقی لکھنے والا، تو وہ کئی ملاقات ہوگی، میں نے کہا آپ لوگ جو ہر وقت حکومت کے خلاف لکھتے ہو، اس سے پڑھنے والے کا یہ ذہن بنتا ہے کہ سارے کا سارا قصور حکومت کا ہے، پاکستان کے عوام بڑے معصوم ہیں، بڑے بھولے والے ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اس ملک کو ڈبونے میں، جو ڈبویا ہے سارا فوج نے ڈبویا ہے، سارا پولیس نے ڈبویا ہے، سارا حکومت نے ڈبویا ہے، ہم تو بڑے معصوم ہیں۔ میں نے کہا یہ تمہاری بہت بڑی زیادتی ہے، ہم نے بھی ڈبویا ہے۔ جو اولادیں ماں کو گھورتی ہیں، باپ کا گریبان پکڑتی ہیں، انہوں نے بھی اس دیش کی لٹیا ڈبوئی ہے، انہوں نے بھی اس کشتی کو ڈبویا ہے۔ اس بازار میں جو دکاندار جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے، وہ بھی اس کشتی کو ڈبونے والا ہے۔ جو عورت زینت بازار بن کے نکل رہی ہے، وہ بھی اس کشتی کو ڈبونے والی ہے۔ یہ جو بیٹھے کیرم کھیل رہے سارا دن جوانی کو برباد کر رہے ہیں، یہ بھی اس کشتی کے ڈبونے والے ہیں۔ اور یہ جو ناچ گانے کے رنگا رنگ پروگرام ہو رہے ہیں، یہ بھی اس کشتی کو ڈبونے والے ہیں۔ اور یہ جو نمازیں چھوڑ کر گھروں میں مست بیٹھے ہیں، یہ بھی اس کشتی کو ڈبونے والے ہیں۔ اور یہ جو نوکروں کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، اور سنو میرے بھائی، وہ ایک کام تو چھوڑ دو، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ غریب کی ماں اتنی سستی ہے، ڈرائیور کی ماں اتنی سستی ہے کہ ذرا سا گاڑی اس سے لگ گئی، نہ اس کی ماں چھوڑی نہ بہن چھوڑی۔ وہ مائیں تو مائیں ہوتی ہیں، غریب کی ہو مالدار کی ہو، بہن بہن ہوتی ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، وہ غریب کی ہو مالدار کی ہو۔ تو اتنا سستا کر دے، اللہ کے نبی نے کہا تھا جس دن میری امت گالیاں دے گی اللہ کی نظروں سے گر جائے گی، لوگوں کی نظروں سے گر کر لوگ خودکشیاں کر جاتے ہیں، لوگوں کو منہ کیوں دکھاؤں گا، اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، اللہ کی نظروں سے گر گئے، اللہ کی نظروں میں ذلیل ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے گالیاں نکال رہے، بوڑھے مرنے پر پہنچے ہوئے قبر کنارے گالیاں نکال رہے۔ بیت اللہ کو گالی نکالنا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ بیت اللہ کو منہدم کرنا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ذلیل کر دینا، اس کی ماں بیٹی کی عزت کو تار تار کر دینا، اس سے بڑا گناہ ہے۔ معاشرت اللہ کے محبوب والی پاکیزہ زندگی مٹ گئی ہے۔ توڑنے والے سے جوڑو، حق نہ دینے والے کو حق دو، زیادتی کرنے والے سے درگزر کرو۔ ہم سب نے مل کر اس نیا کو ڈبویا ہے، ہم سب نے مل کر اس کے بادبان پھاڑے ہیں، ہم سب نے مل کر اس کے پھٹوں کو توڑا ہے، تب جا کر یہ کشتی ناخدا سے بھی آزاد ہوئی، ملاح بھی بے بس ہوئے، اور بھاڑ کی ضرورت نہیں، اب تو ایک ہلکی سی موجی سے اوندا کر دے گی۔ ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کبھی کبھی یہ بھی تو لکھا کرو کہ اس ملک کی بربادی میں یہ عناصر بھی شریک ہیں، ورنہ سب لوگ کہتے ہیں فوج ایسی، پولیس ایسی، حکومت ایسی، پیپل پارٹی ایسی، مسلم لیگ ایسی، فلاں ایسا فلاں ایسا۔ اب بھائی ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کو ہدایت دے، ہمارے بھائی تو ہیں، اس حال میں مر گئے تو کہاں جائیں گے؟ یہ سب سے شدید عذاب ہے ظالم حکمران کا، بددیانت افسران کا،